اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. مسافرت، مسافرت یعنی سفر کرنا، سفر پہ جانا. ٹھیک، مسافرت یعنی سفر پہ جانا، سفر پہ نکلنا، سفر پہ جانا. بسیاری از مردم جہان، دنیا کے بہت سارے لوگ. بسیاری از مردم، ٹھیک، بہت سارے لوگ. جہان یعنی دنیا کے، مردم جہان دنیا کے لوگوں میں سے. ایسے کہیں گے بسیاری از مردم جہان، دنیا کے لوگوں میں سے بہت سارے. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ دنیا کے بہت سارے لوگ در روزہائے تعطیل، چھٹی کے دنوں میں. در روزہائے تعطیل، چھٹی کے دنوں میں. بے مسافرت می روند، سفر پر جاتے ہیں. بے مسافرت می روند یا سفر می کنند. بے مسافرت می روند، سفر پہ نکلتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں. در ان روزہا، ان دنوں. در ان روزہا، ان دنوں. بیشتر جادہ، زیادہ تر سڑکیں. در ان روزہا، ان دنوں. بیشتر جادہ، بیشتر یعنی اکثر، جادہ یعنی سڑکیں، روڈ. ان دنوں اکثر سڑکیں، اکثر روڈ. و خیابانہا، جادہ اور خیابانہ ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں. فرق خالی یہ ہے کہ جادہ لمبے روڈ کو جو چلا جاتا ہے، ایک دم طولانی ہائی وے جو ہوتا ہے اس کو. اور خیابان مثلا کہ شہر کے اندر بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں خیابان. لیکن معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ، سمجھ رہے ہیں جی. جادہ اور خیابان کیا ہے؟ ایک ہی ہے، سڑکیں، روڈ اور سڑکیں. تو در ان روزہ، بیشتر جادہ، ان دنوں اکثر سڑکیں. شلوغ و پر ٹرافک، سڑکوں پہ کیا ہے؟ ذاتی ٹرافک اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. شلوغ اور پر ٹرافک ایک ہی معنی میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شلوغ یعنی بھیڑ بھاڑ، پر ٹرافک یعنی ٹرافک سے بھرا ہوا. بات ایک ہی ہے نا، مترادف ہے. اس طریقے کے کلمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ مترادف. جہاں دو الگ الگ کلمہ ہوں لیکن معنی ایک ہو، یا دو سے زیادہ کلمے ہو معنی ایک ہی ہو، تو اس کو کیا کہا جائے؟ مترادف. جیسے انسان، آدمی، بشر، سب کا مطلب ایک ہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا مترادف. حیوان، جانور، درندہ، مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا مترادف. چلیں گے. بعضی از مردم، بعضی از مردم، لوگوں میں سے کچھ. بعضی یعنی کچھ، از مردم لوگوں میں سے. یہ صحیح ترجمہ، لیکن کیا ہے؟ ہم اپنی زبان کے اعتبار سے اگر ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کچھ لوگ. بعضی از مردم، لوگوں میں سے کچھ، یعنی کچھ لوگ. بات سمجھ میں آئی؟ کچھ لوگ با ماشین شخصی مسافرت می کنند، نجی گاڑی سے سفر کرتے ہیں. ماشین شخصی یعنی نجی، ذاتی، ٹھیک، یعنی جو اپنی کرائے والی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جو گھروں پہ ہوتی ہے لوگوں کی، اس کو کہا جاتا ہے ماشین شخصی، نجی اور ذاتی گاڑی. بعضی از مردم، کچھ لوگ با ماشین شخصی، اپنی ذاتی گاڑی سے، اپنی نجی گاڑی سے مسافرت می کنند، سفر کرتے ہیں. بعضی ہم، اور کچھ لوگ بے دفترہائے مسافرتی میرمند،
کیا ہے؟ ٹریول آفسوں میں جاتے ہیں. دفتر ہے مسافرتی یعنی ٹریول آفس. یہ ٹریول والے نہیں ہوتے جہاں پہ بسوں کی، ٹرین کی، جہاز کی ٹکٹ ملتی ہے نا، اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے دفترہائے مسافرتی یا دفتر مسافرتی. کیا ہے؟ دفتر مسافرتی. دفتر یعنی آفس، سفر کرنے والا. دفتر یعنی آفس، مسافرت یعنی سفر. انگلش میں جس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ ٹریول. ٹھیک ہے، ٹریول آفس. اس کو فارسی میں کیا بولتے ہیں؟ دفتر مسافرتی. ٹھیک، ٹریول آفس. جمع اس کی ہو جائے گی دفترہائے مسافرتی. سمجھ رہے ہیں؟ سفر کی آفسیں یعنی ٹریول والے. بعضی ہم کچھ لوگ بے دفترہائے مسافرتی، ٹھیک، ٹریول آفس میروند جاتے ہیں. وہ بلیتے ہوا پیما، اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ. بلیت یعنی ٹکٹ، بلیتے ہوا پیما جہاز کا ٹکٹ، قطار ٹرین کا ٹکٹ، یا اتوبوس یا بس کا ٹکٹ میخرند لیتے ہیں. خوب. احمد و خانوادش ہر سال 2 یا 3 بار به مسافرت میروند. خوشبال شان. ماشاءاللہ خیلی باہر بول دار نا. ہر سال 2-3 بار به مسافر. ما دیگه در سال 1 بار هم نمیرویم. احمد و خانوادش، احمد اور اس کی فیملی، اس کے گھر والے. خانوادہ یعنی فیملی، گھر والے، قریبی رشتہ دار، ٹھیک، ان کو کہا جاتا ہے خانوادہ. احمد و خانوادش، احمد اور اس کی فیملی ہر سال، ہے نا، ہر سال یعنی ہر سال 2 یا 3 بار، 2 یا 3 مرتبہ بے مسافرت میروند سفر پر جاتے ہیں. 2 یا 3 مرتبہ سفر پر جاتے ہیں. آنها در تعطیلات عید نوروز برای دیدن پدر مادر و بستگانشان به شهر همدان مسافرت می کنند. آنها یعنی وہ لوگ، وہ سب، در تعطیلات عید نوروز، عید نوروز کی چھٹیوں میں. تعطیلات، تعطیل کی جمع ہے. تعطیل یعنی چھٹی، تعطیلات یعنی چھٹیاں، چھٹیاں یا چھٹیوں. ٹھیک، وہ سب عید نوروز کی چھٹیوں میں برائے دیدن پدر، دیدن یعنی دیکھنا، برائے دیدن دیکھنے کے لیے، پدر یعنی باپ کو، باپ کو دیکھنے کے لیے، ماں کو دیکھنے کے لیے، وہ بستگان شان اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے. ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے بشہر ہمدان، شہر ہمدان کا سفر کرتے ہیں، یعنی شہر ہمدان جاتے ہیں. ہمدان ایک شہر کا نام ہے. ٹھیک. بدر روزہائے اول تابستان حدود 4 روز برائے زیارت امام رضا علیہ السلام به مشہد میروند. بدر روزہائے اول تابستان، اور تابستان کے شروع کے جو 4 دن ہیں، تابستان یعنی گرمی کے. ٹھیک، بدر روزہائے اول تابستان، گرمی کے موسم کے دنوں میں. در روزہائے اول تابستان، ابتدائے گرمی کے
دنوں میں، گرمی کے شروعاتی دنوں میں حدود 4 روز تقریباً 4 دنوں کے لیے برائے زیارت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے بے مشہد می روند مشہد جاتے ہیں. آنہا ہر سال در روزهای آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبای ایران سفر می کنند. آنہا ہر سال، وہ لوگ ہر سال، در روزهای آخر تابستان، گرمی کے آخری دنوں میں، گرمی کے آخری دنوں میں بیکی الشہرائے زیبائے ایران، ایران کے خوبصورت شہروں میں سے کسی ایک شہر سفر میکنند جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. وہ سب ہر سال گرمی کے آخری دنوں میں ایران کے خوبصورت شہروں میں سے کسی ایک شہر سفر کرتے ہیں. احمد و ہمسرش پارسال برائے مسافرت شہرائے اصفہان و شیراز را انتخاب کردند. ٹھیک. احمد و ہمسرش، احمد اور اس کی بیوی، پارسال، پارسال یعنی پچھلے سال، گزرا ہوا سال، سال گزشتہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہے نا، پاسٹ ایئر، جو سال گزرا ہے تو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پارسال. احمد اور اس کی بیوی گزشتہ سال برائے مسافرت سفر کے لیے شہرائے اصفہان و شیراز را، اصفہان اور شیراز شہر کو انتخاب کردن، انتخاب کیا، چنا. آنہا ابتدا بے اصفہان رفتند، وہ لوگ پہلے اصفہان گئے. ابتدا یعنی پہلے، شروع میں. آنہا وہ سب ابتدا پہلے بے اصفہان رفتند، اصفہان گئے. وسے روز در آنجا ماندند، اور 3 دن وہاں ٹھہرے. وسے روز 3 دن، در آنجا وہاں پر، ٹھیک. ماندن یعنی ٹھہرے، رکے. وسپس میں شیراز مسافرت کردن، سپس یعنی اس کے بعد، اور پھر یا اس کے بعد شیراز کا سفر کیا. این 2 شہر الشہرهای بزرگ قدیمی و زیبای ایران ہستند. یہ 2 شہر بڑے اور قدیمی اور ایران کے خوبصورت شہروں میں سے ہیں. یہ 2 شہر الشہرهای بزرگ قدیمی و زیبای ایران ہستند، ایران کے خوبصورت پرانے اور بڑے شہروں میں سے ہیں. ایک چیز آپ لوگوں کو بتایا تھا پہلے بھی، ایک بار پھر توجہ دلا دیتا ہوں. فارسی زبان میں یہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو آپ کو کثرت سے دکھائی دیں گے، جیسے بعضی از، کیا ہے؟ بعضی از، جمعی از، گروہی از. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، کچھ، چند، ہے نا. لیکن جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئیں گے، بعضی، جمعی، گروہی، تو اس کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ کلمہ کیا ہوگا؟ مطلب جمع. جمع، یا اگر مفرد بھی ہوگا تو ایسا مفرد ہوگا کہ جو معنی کے اعتبار سے جمع کا معنی دے. جسے کہتے ہیں مردم، مردم ایک کلمہ، مرد کی جمع نہیں ہے، مردم لوگ. مردم ایک شخص کو نہیں کہہ سکتے آپ. کہیں گے بعضی از مردم، بعضی از. اب مردم کے علاوہ اگر کوئی لفظ لا رہے ہیں تو جمع لانا پڑے گا. جیسے کہیں گے بعضی از طلبہا، نہیں کہیں گے بعضی از طلبہ، یا جمعی از طلبہا، گروہی از طلبہا. سمجھ رہے ہیں؟
بعضی الصندلیہ کچھ کرسیاں، یا کہیں گے کرسیوں میں سے، از یعنی صندلیہ کرسیوں میں سے کچھ، یعنی کچھ کرسیاں، بات وہی ہے نا. بعضی از مردم لوگوں میں سے کچھ، یعنی کچھ لوگ. تو یہ یاد رہے کہ یہ کلمات جو آتے ہیں اس طریقے کے، بعضی از برخی، برخی از بھی آتا ہے، برخی از، جمعی از، گروہی از، ٹھیک. تو یہ کچھ کا معنی دیتا ہے، اور اس کے بعد جو کلمہ آتا ہے وہ بے صورت جمع آتا ہے، مفرد نہیں آتا ہے کبھی. مثلا کہیں گے کہ کچھ کتابیں آسان ہوتی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ برخی از کتابہا، آسان یا سہل، آسان اس یا سہل اس، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. کچھ طلبہ محنتی ہوتے ہیں، تو کہیں کہ بعضی از، بعضی از طلبہ، بعضی از طلبہ زحمت کشن، زحمت کشن. کچھ طلبہ محنتی ہوتے ہیں، ٹھیک. جہاں یہ بعضی برخی از آئے گا اس کے بعد جمع آئے گا. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ چلیں آگے بڑھیں. ہو گیا نا یہ؟ نظر نہیں آ رہا ہے. چلے کوئی بات نہیں تھی، وہ یہاں دیا ہوا ہے حاشیے میں، یہ یہاں پہ دیا ہے نا. در زبان فارسی پس از واجہائے بعضی از، بسیاری از واجہ جم یا اسم جم می آیت، یا جمع آئے گا یا اسم جم. اسم جم بظاہر مفرد ہوتا ہے ایسا کلمہ کہ جو بظاہر مفرد ہو لیکن معنی جمع کا دیتا ہو، جیسے قبیلہ، گروہ، لشکر، مردوں. ٹھیک، چلیے ہو گیا. صحیح ہے. خوب آنها امسال به شهرهای تبریز و اردبیل می روند. وہ سب اس سال تبریز اور اردبیل شہر جائیں گے. آنها وہ سب، امسال یعنی اس سال، بے شہرهای تبریز و اردبیل تبریز اور اردبیل شہر میروند جائیں گے. این دو شہر دارائے کوہائے بلند و آب و ہوائے بسیار خوب است. ان دو شہر، یہ جو دو شہر ہیں، دارائے کوہائے بلند اونچے اونچے پہاڑ، و آب و ہوائے بسیار خوبی اور بہت بہترین آب و ہوا کیا ہے رکھتے ہیں. دارائے جو آتا ہے اور ایک دارت، دارا اور دارت، یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، رکھنا، پاس میں ہونا. ٹھیک ہے، طریقے استعمال الگ الگ ہے. طریقے مثلا کہیں گے این اتاق، این اتاق 10 صندلی دارد، دارد. این اتاق 10 صندلی دارد. ان اتاق دارا ہے. اب یہ دارت اگر ہے، اگر دارائے لگا دیا تو اب یہ دارت کی جگہ است آ جائے گا. یہی فرق ہے. کہیں گے ان اتاق، ان اتاق دارائے 10 صندلی است. مطلب دونوں کا ایک ہی، ترجمہ دونوں کا ایک سیم ہوگا. ان اتاق دارائے 10 صندلی است، یہ کمرہ 10 کرسی رکھتا ہے. ان اتاق 10 صندلی دارت، یہ کمرہ 10 کرسی رکھتا ہے. کہیں کہ در این دفتر،
در این دفتر 50 برگ است. یہ ایک ہو گیا کلمہ. در این دفتر 50 برگ است. اس کاپی میں 50 پنے ہیں، 50 پیج ہیں. کہیں گے کہ این دفتر دارائے 50 برگ است. ٹھیک، اس کا بھی وہی مطلب ہوگا. کہیں گے کہ این دفتر 50 برگ دار. بات کہنے کا بس طریقہ الگ الگ ہے، مطلب سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو دارائے اور دارد ایک ہی جیسا ہے. جہاں دارائے آ جاتا ہے تو پھر آخر میں وہاں است لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر دارائے نہیں ہے تو پھر دارد آئے گا. ٹھیک، تو یاد رہے گی. کہیں گے ان دو شہر، یہ جو دو شہر ہیں، دارائے کوہائے بلند. بلند یعنی اونچے پہاڑ، و آب و ہوائے بسیار خوبی اور بہترین آب و ہوا رکھتے ہیں. احمد با خانوادش ابتدا به اردبیل میروند. احمد اپنی فیملی کے ساتھ پہلے اردبیل جائے گا. و 2 روز آنجا میمانند، اور 2 روز 2 دن وہاں رہیں گے، ٹھہریں گے. آنہا سپس به شہر تبریز مسافرت میکنند. وہ لوگ پھر شہر تبریز کا سفر کریں گے. یہ متن ہو گیا آپ کا پورا. ٹھیک ہے، اب یہ جو سوالات ہیں، سوال پڑھیے اور جواب دیجئے. درچے روزہائی جادہا شلوغ و پرترافیک است. کن دنوں میں سڑکیں زیادہ بھیڑ بھاڑ والی ہو جاتی ہیں، سڑکوں پر زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے، ٹریفک ہو جاتی ہے؟ در روزہائے تعطیلی، اس کا لکھیں در روزہائے تعطیلی بیشتر جادہا شلوغ و پرترافیک است. مردم بچه چیزهای مسافرت میکنند. بعضی از مردم با ماشین شخصی مسافرت میکنند و بعضی هم به دفترهای مسافرتی برای خریدن بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس میروند. آنها برای دیدن چه کسانی به همدان میروند. احمد و خانوادش ہر سال چند بار میں مسافرت میروند. احمد اور اس کی فیملی سال میں، احمد و خانوادش ہر سال 2 یا 3 بار به مسافرت میروند. 2 یا 3 بار به مسافرت میروند. آنها برای دیدن چه کسانی به همدان میروند. آنها برای دیدن پدر و مادر و نزدیکانشان به همدان میروند. احمد و همسرش پارسال به کجا مسافرت کردند؟ احمد اور اس کی بیوی پچھلے سال کہاں گئی تھی؟ میں تھوڑی گیا تھا، میں بتاؤں کہاں گئی، مجھ کو بتا کے تھوڑی گیا. کہاں گئے تھے؟ بھول گئے؟ احمد و همسرش پارسال به شهرهای اصفهان و تبریز، کیا تھا؟ شیراز، اصفهان و شیراز رفتند یا رفته بودند یا مسافرت کردند. آنها هر سال 3 روزهایی به حرم امام رضا میروند. آنها هر سال در روزهای تابستان برای 4 روز به زیارت امام رضا یا به حرم امام رضا میروند. احمد و خانوادش چند روز در اردبیل میمانند.
احمد و خانواده 2 روز در اردبیل میمانند. یہ متن سے نکلے ہوئے سوال اور جواب ہیں. متن اگر پڑھیں گے توجہ کے ساتھ تو ان سوالوں کا جواب آپ کے لیے سہل اور آسان ہوگا. متن اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو سوالوں کے جواب دینے سے آپ معذور رہیں گے، دے نہیں سکتے، مشکل ہے.